یہ دل، یہ زبان، یہ جسم اللہ کے غیر کے آگے ذلیل نہ کرائیں کبھی. بس اتنی ڈیمانڈ ہے، اللہ کے غیر کے آگے ذلیل نہ کریں اپنے نفس کو، اپنے ایمان کو، اپنی حیثیت کو، اپنی غیرت کو. اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ذلیل نہ کریں. تو اللہ نے وعدہ نہیں کہا، اللہ نے کہا میں اپنے اوپر ایک حق باندھ لوں گا. اگرچہ تمہارا کوئی اللہ پر حق نہیں ہے، لیکن میں ایک حق باندھتا ہوں. اگر تو یہ حق ادا کر دے، اللہ يعذب من لا یشرک بہ شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے عذاب نہیں دوں گا جڑا بندہ شرک نہیں کرتا. معاذ بن جبل نے کہا جنگیں ہم پر مسلط، بھوک ہم پر مسلط، دنیا کی طاقتیں ٹوٹ پڑی ہیں، دشمنیاں، ڈیفیمیشن، 30 کلو کی اوجڑیوں کے نیچے جو ہے میرے نبی کا سر ہے علیہ الصلوۃ والسلام. میں اپنے پراواں نو جا کے دس دا افلا ابشر الناس یا رسول اللہ، میں اپنے بھائیوں کو جا کے بتا دوں جنت اتنی آسان ہے. پوری تمہاری جرنلزم، تمہارا پورا میڈیا برباد کر دیا اس حدیث کے. لائے کوئی بڑے سے بڑا بھی بیٹھا ہوا ہے بات کرے ہم سے اس پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرہم، مت سنانا یہ خوشخبری لوگوں. رواہ البخاری فیتکلوا علیہ، ورنہ وہ کام چھوڑ دیں گے اور اسی پہ استقرا کر لیں گے. جس دین میں اتنی کھلم کھلا باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم فریڈم آف سپیچ کے نعرے لگا رہے ہو بیٹھ کے، فری جرنلزم کی بات کر رہے ہو تم لوگ اس دنیا. واٹ دین؟ کیڑا دین؟ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ بات کو اسی طرف لے کے جاتے ہیں جس سے شروع کی تھی. مسائل ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مصائب ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، ظلم ہے، ستم ہے، جبر ہے، قہر ہے، دکھ ہے، درد ہے. وہ زندگی کیا جس کو سینے پہ اور کمروں پہ مارنے والے نصیب نہ ہو. اب دنیا کی کیا بات کرنی، یہ آپ کے دین میں نہیں قبول کریں گے آپ کو. یہ داڑھی کے فرق کے ساتھ آپ ظالم کی تفریق نہیں کر سکتے. اس کے اندر بھی ملے گا، اس کے باہر بھی ملے گا. اب 43 سال کا ہو چکا ہوں، اب کہہ سکتا ہوں میں، دنیا دار بھی مارتا ہے، دین دار بھی مارتا ہے. دنیا دار بھی حاسد ہوتا ہے، دین دار بھی حاسد ہوتا ہے. دنیا دار بھی بغضی ہوتا ہے اور دین دار بھی بغضی ہوتا ہے. اور یہ تو زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تو دلیل کے ساتھ مارتا ہے آپ کو. تو اگر سر اٹھا کے جینے کی کوشش کرے گا تو مار تو پڑے گی شہزادے، چیر کے رکھ دے گی دنیا تجھے. اتنا سخت 1 کلہ 1 ایکڑ تو بہت بڑی بات ہے. تو 5 مرلے اپنی زندگی میں کلیم کر کے دکھا دے کہیں پر. کاش اگر مگر چونکہ چنانچی کی زندگی جینی ہے، سہاروں پر زندگی جینی ہے، فون کالوں پہ لوگوں کی مدد کے اوپر انتظار کرنا ہے تو کر لے. مرد اس لیے نہیں بنایا گیا تھا، آدمی کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ وہ غلامیاں کرتا پھرے. کرے ایک سسٹم کے اندر کوئی بڑا تو ہونا چاہیے. ہم بھی نہیں کہتے ریاستوں کے خلاف جائے نا، اعوذ باللہ، لیکن اپنے حلقے کے اندر تو سوال اٹھے گا نا کہ میں ایک چھوٹی جنگ تو لے سکتا ہوں نا اپنے وجود کو کچھ بخشنے کے لیے. نوکری اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے ساری زندگی. ماں باپ کے گھر میں رہنا چاہیے، اچھی چیز ہے. وہ گھر ہی کیا جس میں بزرگ نہ ہو. خود کا کیا ہے؟ کب تک بھیک مانگتا رہے گا عزتوں کی لوگوں سے؟ کب تک منہ سے قائل کرتے رہو گے لوگوں کو کہ میں منو، میں کوئی شیا نہیں؟ تجھے اپنے نفس کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہوگا. وہ ڈرا ہوا، بزدل، قاہر، متعصب، مجبور، مغلوب، کبھی انگریزوں سے متاثر، کبھی مشرق سے متاثر، کبھی یہاں پہ، کبھی وہاں پر، کبھی فلان، ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، مذبذبین، کنفیوز، ڈاؤٹ فل. اعلان جنگ کر. اور اعلان تب ہی کیا جاتا ہے جب حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوتے.
اسی وقت اعلان کیا جاتا ہے جب کوئی رفاقتیں اور دوستیں نہیں ہوتی، عداوتوں کے باپ گرم ہوتے ہیں۔ اسی وقت اعلان جنگ کیا جاتا ہے جب سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ضربا یضرب ضربا فہو ضارب کا مسئلہ کیا ہے۔ اسی وقت اعلان جنگ کیا جاتا ہے جب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ لا ینجس شیء بشیء مرفوع کیوں ہے۔ اسی وقت اپنے نفس کے خلاف جایا جاتا ہے جب محفل کے اندر لوگ تیرے اوپر صرف ہنس رہے ہوں گے، یہ جملے تجھے سامنے کرنے پڑیں گے، تو شے کی ہے تو۔ ہمارے پنجابی کا ایک جملہ ہے، قاتل ترین جملہ ہے دنیا کے اندر، بوتھی دیکھیے تو اپنی، کیا زبردست جملہ بنایا ہے پنجابی میں۔ بندہ کہے بہن 2 بار واش کر کے آیا سی، وہ کہے گا پھر بوتھی دیکھیے تو اپنی، بڑیاں گلاں بڑیاں باتاں، پتہ نہیں کتھوں آئے نے لوگ۔ تو گورے نے نا بڑا تمیزدار جملہ بنایا ہے ایک، ہر چیز بری نہیں ہے گورے کی۔ اف یو آر پوائنٹنگ ون فنگر ایٹ سم ون، اگر ایک انگلی کا اشارہ کسی پر کر رہے ہو نا، دیر آر 3 fingers pointing at you۔ کیا بات ہے، پنجابیوں نے پھر 3 کٹ کے کیا، پھر بوتھی ویک جا کے تو بھی اپنے۔ یہ تو ایسے ناقد ملیں گے تجھے، اب مزہ بھی نہیں ہے زندگی کا ان کے بغیر۔ مطلب آپ سوچیں، فرعون نصاب میں ہونا چاہیے، اصل میں نہیں ہونا چاہیے، نصاب میں فرعون کی پورا ایک ڈگری ہونی چاہیے فرعون کے اوپر۔ پتہ نہیں کس طرح کا نصاب بنایا ہم نے، اپلائی نہیں ہوتا آج کل کے دور کے اندر۔ کیوں اس نے مرتے ہوئے، موت سر پہ کھڑی ہے، شکست ہو چکی ہے، پانی میں ڈبن لگیا ہے، جملے کیا کہیں آپ سن، قالوا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ میں ڈوب رہا ہے، ساری سرکشی ڈوب رہی ہے، سارا غرور ڈوب رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، ایک تکبر ٹوٹ رہا ہے۔ جملے دیکھیں کیا کہنا ہے، میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ نہیں کہا ابھی بھی، کیا فقہ ہے آپ دیکھیں، استدلال دیکھیں علماء کا۔ کہتے ہیں نا جس سے کیڑ ہو نا اور جس سے پیڑ ہو، اس کا نام ہی تو نہیں لے سکتے یہ آپ کا۔ محفل میں تیرا نام لے لیا بھائی جان، پھر تو مسئلہ ہی خراب ہو جانا ہے سارا۔ وہ محفل ہی کیا جہاں تیرا نام لے لیا جائے اچھے سلسلے میں، تو کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا تھا ملعون، تو اس نے اینڈ کے اندر مرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں گل مان لینا، لیکن ادھر بھی کیڑ رکھی ہوئی ہے، آمنت بہی بنو اسرائیل، میں اس پر ایمان لے آتا ہوں جس پہ بنی اسرائیل نہ لینا کیوں نہیں لینا پیا۔ یہ ہے پیور سائیکالوجی میں کیڑ، پنجابی میں دیکھیں کیڑ ہے کسی اندر کہ میں قبول نہیں کر سکتا۔ دنیا میں سب سے بڑا عذاب اور مسئلہ پتہ ہے قبولیت، سارے مسئلے سولو ہو جائیں اگر تم قبول کر لو، ایسے بڑا مسئلہ ہے گا تسی قبول کر لو، تہاڈا تو بہت ہی مسئلہ ہے گا، نہ تسی اتے والی نو قبول کر سکتے ہو نہ تھلے والی نو، دوجی لے کے آ جاؤ تو کافر ہی ہے گا بندہ۔ قبولیت بگ پرابلم۔ اینی اچھی شریف پیو دی بچی دیتی اسی تانوں، اپنے جگر دا ٹکڑا کٹ کے دیتا، تو اسی بچی دا بیڑا گرے کی مار دیتا سسرال میں، کیتا کس بیچارے؟ قبولیت۔ تیری جٹھانیوں کو مسئلہ ہی تیرے سے قبولیت کا۔ ایسی تے بڑ سی پتہ نہیں کیڑی راجپوت لے کے آ گئے ادھر، پتہ نہیں قبولیت۔ غلطی ہو گئی، تھوڑی چٹی پیدا ہو گئی نا، چلو جی اون پھڑکا دو انہوں، قبولیت۔ دنیا میں سب سے بڑا ایشو پتہ ہے کیا ہے؟ کمینے اور چھوٹے لوگوں کے قبول نہیں کر سکتے آپ، they can't accept you۔ تھوڑی سی مختلف تھا بھائی، تھوڑا سا ذرا منفرد تھا، نہیں بوتھی۔ میں نے ابھی اسٹیٹس لگایا تو بڑا اللہ نے اس کو وائرل کیا، میں نے کہا پہلے نفرت اور بغض ہوتی ہے، دلائل بعد میں اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ کیڑا ہے یہ مسئلہ ہی ابلیس سے شروع ہوا ہے۔
اللہ نے اتنی حسین تخلیق کی, انہیں کیا بھائی میں قبول نہیں کر سکتا, پہلا کفر آسمان, میں قبول نہیں کر سکتا. کیوں جی؟ خلقتنی من نار خلقتہ میں نہیں قبول کر سکتا, آئی کانٹ ایکسیپٹ, میں آگ سے بنا ہوں, مٹی سے بنا. یہ دینداروں کے مسئلے ہیں, دنیا داروں کو کیا رگڑنا ہے, قبول ہی نہیں کر سکتے. میں تو بولوں گا, میں ڈرتا ہوں کسی سے. مسئلہ ہی قبولیت کا تھوڑا سا اگر انوکھا بھی ہے, کیا مسئلہ ہے, قبول کر لیں, کیا مسئلہ ہے گلے لگانے میں, اس کو ٹھیک کر لیں گے ہم. اس کو زبان خراب ہے تھوڑی سی, ٹھیک کر لیں گے اس کو, خود ہی گر کے سیکھ جائے گا. ابھی کیا مسئلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کچھ نہیں ہوا, کتنا کچھ قبول کیا آپ سے. منافق قبول کر لیا آپ نے مدینے کے اندر بیٹھ کے, یہودیوں کے ساتھ آپ نے سسٹم چلا لیا وہاں پر. اتنی وسعت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لا پا کے رکھ دیں گے تاڑی, یہ دنیا ہی, یہ دنیا ہے. لیڈر عذابوں سے ہی گزرتا ہے بھائی جان, تہذیب ہی ہوگی اس کی ساری زندگی. قبول نہیں کریں گے یہ آپ, قبول میں نہیں کر سکتا. میں اس داڑھی کے ساتھ پہنچ گیا, کچھ بڑے لوگ بیٹھے تھے وہاں پر, میں نے کہا سرکار تسی اتنے بڑے لوگ ہو یار, سیدھے مولانا عتیق اللہ سلفی دی خاک, ہاں آپ اجازت دیں تو میں ملازم کیسے رکھتے ہیں قرآن حدیث سے ثابت کروں. انہوں نے کہا شیخ صاحب تسی اللہ والے آدمی ہو پائے, اللہ اللہ کرو, ہے کیڑی تسی ٹیکنیکل ڈومین اندر آ گئے. میں کہ اللہ جی, میں کہا ہم نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا ہے, آپ کی 1000-2000 کی کمپنی کیا چیز ہے ہمارے آگے. میں کہا بڑا ہی کوئی ڈاڈا مولوی ہے. میں کہا اب ہم غریب فقیر آدمی ہیں, ایک آیت پیش کریں گے, نوکر ملازم کولیگز HRM کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے عرض ہے, ہم بتاتے ہیں آپ کو ہاؤ ڈو یو ہائر اے پرسن اینڈ وائی ڈو یو فائر اے پرسن. کیا شیخ صاحب عجیب گلاں کرتے پے تسی یار, تسی اللہ اللہ کرو, سجدے سجدے کرو, تسی نیک بندے ہوندے, یہ کیڑے کمائے پے گئے تسی. میں پھر عرض کی, پھر بدتمیزی کی تھی میں نے کہا سرکار ہم آپ کا پورا HRM شریعہ کمپلائنٹ کر دیں گے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار اس. اسلام نے بہت راج کیا دنیا میں, ہم نے 15,000 ملکوں پہ, 15,000 شہروں پہ, ہزاروں ملکوں پہ راج کیا, ہر نسل رنگ کو چلایا مسلمانوں نے 1000 سالوں کا. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کو قریب کیسے کرنا. چلیں یہی اصول کر لیتے ہیں, کسی کو قریب کیسے کر. شاید تو عجیب گلاں کر دے, قبول نہیں کر سکتے. منہ دیکھنے والے ہوتے ہیں لوگوں کے. ہائے میں تو موٹیویشن سنن آیا سی, آیتاں پڑھدا پیا تھے, بڑے پیارے جملے ہیں پاکستان کے, زبردست جملے ہیں پنجابی کے. لے, ایک تو یہ لے اور ہاں ہائے. اس نے کہا 15 منٹ کے بعد بتائیں جی کیا ہے. میں نے کہا پھر ہمیں مفتے میں تھوڑی علم دیں گے ہم آپ کو اپنا, آپ ہمارا داخلہ کرائیں کسی بڑی جگہ پہ, ہم بھی گرم کریں, آپ ہمیں بھی آخری ریس کا گھوڑا مانیں, لیکن آگے تو کریں نا ہمیں. تو اسی 10-10 لاکھ روپے دے ہو باہر دا ٹرینر آ کے, اسی مولویوں نے تو اسی 5,000 بھی نہیں دے ہو یار. اتنے کسی میں اپنی گل نہیں کر رہے, میں تو تھوڑے قبیلے دی جنگ لڑ رہے. اتوں باہروں ٹرینر آندا ہے, تسی 4 لاکھ روپے دو, کردا کچھ بھی نہیں, یوں فوں شوں فوں. ساڈے کول اینا اللہ نے ساڈے مدرسیاں نو علم دیتا ہے, سوری ساڈے بندے نو اگے پروموٹ ہی نہیں کرتے پے. میں کہا شیخ صاحب بتائیں نا کیا ہے پھر. میں کہا موسیٰ علیہ السلام پہنچے, ایک قبطی کا قتل ہو گیا, فرعون کے قبیلے کا, بہت دور گئے, دکھوں سے بھرے ہوئے تکلیفوں کے عالم میں سفر سے گزرتے ہوئے ہجرتیں چل رہی ہیں. سامنے آپ نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں, مجبور ہیں, پانی نہیں نکال سکتی, آپ نے ان کی ہیلپ کر دی. مردوں کو وہاں پر ذرا ویمن رائٹس کا خیال نہیں تھا. بیٹی نے جا کے باپ کو کیا کہا, کیا بیٹی نے جا کے, ابا جان او بھی نبی, میں سوچنی ہاں سانو اس بندے نو نا موسیٰ علیہ السلام اینو نا جاب تے رکھ لینا چاہیے, سروس انڈسٹری نے.
पता नहीं आज मुंह टेढ़ा करके इन्होंने केड़ी अंग्रेजी बोलने का शौक है क्या? सीधी सीधी बोल, आई टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश। यार अभी तो मैं गर्म हूं, ये तो 5 मिनट की पर्ची आ गई यहाँ पर। खिताब होने चाहिए 2-3 घंटे के। ऐसा गल है नहीं, हम सियालकोट आए तो सानू निठांदे पे इधरों। चलो करते हैं, कोई मसला नहीं। दिस इज फ्रॉम माई टीम और द मैनेजमेंट हेयर। ऑलराइट, तू अपने उत्ते बबाल ना ले भाजन, कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा इनू जॉब ते रख लेना चाहिए, सानू सर्विस दे उत्ते उजरत ते सानू रख लेना चाहिए। और दलील क्या दी? यार ये बात कर रहे हैं हमसे, इन्ना खैरा मन इस्ताजरता, इन्ना खैरा मन इस्ताजरता अल कवीउल अमीन। सबसे अच्छी उजरत पे उसको रखना चाहिए जिसमें कुव्वत भी हो और अमानतदारी भी हो। ताकत, स्ट्रेंथ, ताकत भी है इसमें काम करने की और अमानतदारी भी है। स्पिरिचुअलिटी एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें 4 निकाल दिए और मजमूअल फतावा में कि बाज़ मुलाजमों में कुव्वत होती है, अमानतदारी नहीं होती। कहीं ये चलते हैं, कहीं अमानत की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत नहीं होती। कहीं ताकत की ज़रूरत होती है, अगर थोड़ा बहुत करप्ट भी है तो चला लेंगे। और किसी महल में सिर्फ ताकत चाहिए और सिर्फ उसके अंदर अमानत चाहिए। और सबसे बुरा मुलाजिम वो है जेड़ा ना ताकतवर होए ते जेड़ा ना अमानतदार। पता आगे रिएक्शन क्या था? हो ये भी है। हाँ, पॉइंट ये है मेरे भाई, बात का इख्तिताम करते हैं। 4-6 जहतें खोली हमने आपके आगे। क्वालिटी से होता है, अपने नजरियात से होता है, अपने उसूलों से होता है। और वो लेगेसी, अगर आपका जिस्म कुर्बान भी हो जाए उसमें, वो लेगेसी जिंदा है तो आप तब भी जीत गए। बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप अपने आप से मुलाकात करके बैठे हैं, लास्ट लाइन्स, और अपने रब से मुलाकात करके बैठे हैं और आप लोगों की मोहताजी से आज़ाद हो चुके, और अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना, और गिना अल्लाह ने आपको नसीब किया। दुनिया की सबसे बड़ी जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।